السلام علیکم بچوں. پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اس کا تعارف درجہ بندی کا. آج ہم اس کی ڈیفینیشنز پڑھیں گے. سب سے پہلے نمبر 1 پہ ہے جونس کی ڈیفینیشن. سائنس کا مقصد تلاشی حقیقت ہے، یعنی حقیقت کو ڈھونڈنا ہے، اور درجہ بندی ان حقائق کو یکجا کرتی ہے، یعنی اکٹھا کرتی ہے، ایک جگہ کرتی ہے ان حقائق کو، خواہ یہ خیالات کی صورت میں ہوں یا ان کی عملی شکل ہو. یعنی خیالات کی شکل میں کیسے ہے؟ جو ہم باتیں سوچ رہے ہیں، ہم ایک ٹاپک پہ سوچ رہے ہیں، پھر ہم دوسرے ٹاپک پہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو ایک ہی ٹاپک پہ سوچ رہے ہیں، عملی شکل جو ان کی ہوگی وہ کیا ہے؟ وہ کتاب کی شکل میں خیالات کی عملی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. درجہ بندی اور جب سوچ رہے ہیں تو پھر سوچ خیالات کی شکل میں ہے، اور جب ان خیالات کو ہم پرنٹ کی شکل میں لے آتے ہیں تو وہ کتاب کی شکل میں آ جاتی ہے. اب آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں ہے اشیاء یعنی چیزوں کو ان کی خصوصیات اور مشابہت. مشابہت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جیسا ہونا. بنا پر تقسیم کرنے کا نام درجہ بندی ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ملتی جلتی چیزیں ہیں ان کو ایک جگہ کرنا، جو ان سے ڈیفرنٹ ہیں ان کو الگ کرنا. پھر انسائکلوپیڈیا آف لائبریرین شپ میں ہے اشیاء کو ان کے باہمی تعلق یعنی آپس میں تعلق کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا نام درجہ بندی ہے. پھر مارگریٹ من کی آ جاتی ہے نمبر 4 پہ. مارگریٹ من نے درجہ بندی کی تعریف واضح الفاظ میں کی ہے. اس کے مطابق کیا ہے؟ کتابوں کی تقسیم کا ایسا ضابطہ کیا ہوتا ہے؟ قانون یا اصول، جس کے تحت علم کو کسی خاص ترتیب سے مختلف درجوں میں تقسیم کیا جائے. یعنی ایک خاص ترتیب سے، یعنی ہمیں بلا وجہ ہی نہ کر دیں، اس میں کوئی منطق ہو، کوئی وجہ پائی جاتی ہو، کوئی لاجک ہو، اس کی وجہ سے اس کو مختلف درجوں میں تقسیم کیا جائے تاکہ لائبریری میں کتابوں کا استعمال آسان ہو جائے. اب اس منطق کی بنا پر ہم علم کو اس طرح درجوں میں تقسیم کریں کہ لائبریری میں کتابوں کا استعمال آسان ہو جائے. یعنی جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتابوں کے ڈھیر کی بجائے ایک سبجیکٹ کی کتابیں ایک جگہ، دوسرے کی دوسری جگہ، تیسرے کی تیسری جگہ ہوں گی تو ہمیں وہاں سے لینی آسان ہوگی. لیکن اگر ڈھیر کی شکل میں ہوگی تو وہ پھر ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہوگا. اپنی تعریف میں مزید وضاحت یوں کرتی ہے: تقسیم اس عمل کا نام ہے جس کے تحت اشیاء یا خیالات کو ان کی خصوصیات، صفت جانتے ہیں نا، صفت کی جمع ہے، اور تعلق یعنی آپس میں تعلق کی بنا پر اس طرح الگ الگ گروہوں میں تقسیم کرنا ان کی مزید تقسیم ناممکن ہو جائے. یعنی بڑے مضامین کو ذیلی عنوانات میں تقسیم کرنے کا نام درجہ بندی ہے. یعنی اس طرح سے ہے کہ ایک علم جو ہے، جیسے لائبریری سائنس ہے، لائبریری سائنس ایک علم ہے. اب اس کے بعد اس میں لائبریری سائنس میں کیا ہے؟ درجہ بندی اس کی ایک برانچ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کیٹالاگنگ اس کی دوسری اور برانچ ہے. پھر ریفرنس سروس جو ہے اس کی اور ہے، ایبسٹریکٹنگ اور ہے، انڈیکسنگ اور ہے. پھر اس طرح سے آٹومیشن میں، سرکولیشن میں اس کے یہ جو سارے اس کی ہیں. یعنی اس حد تک ہم اس کو درجہ بندی میں ہم اور لائبریری سائنس کو ہم اس حد تک تقسیم کر دیں کہ اس کی مزید تقسیم ناممکن ہو جائے تو یہ درجہ بندی ہے. اب غنی الاکرام سبزواری کی انسانی ذہن کا وہ عمل جو خیالات، تصورات، اشیاء، اجناس جنس کی جمع ہے، اشیاء شے کی جمع ہے، افراد اور ممالک، علوم وغیرہ میں امتیاز یعنی فرق، اور امتیاز بھی فرق ہے اور فرق پیدا کرے، عمل درجہ بندی ہے، یعنی درجہ بندی کا عمل ہے. اب الطاف شوکت کی آ جاتی ہے. درجہ بندی وہ عمل ہے جس سے اشیاء کو ان کی مشابہت کی بنا پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک جیسی چیزوں کو ایک جگہ کیا جا سکتا ہے، اور غیر مشابہت یعنی جو ان سے مختلف ہیں، جو ان سے نہیں ملتی، اس کی بنا پر ان کو علیحدہ کیا جا سکتا ہے. اب آتی ہے بیروک سیئرز کی. بیروک سیئرز کیا کہتا ہے؟ علم کتب خانہ کے ماہرین نے سیئرز کی تعریف کو اس کی پیچیدگیوں کے باوجود جامع قرار دیا ہے. یعنی اس کی تعریف تھوڑی پیچیدہ ہے، تھوڑی مشکل ہے، لیکن جامع ہے. جامع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کے اندر پورا سب کچھ بیان کیا گیا ہو، وہ جامع ہوتی ہے. سیرت نے درجہ بندی کی تعریف یوں کی ہے: درجہ بندی سے مراد مواد اور اشیاء میں اس طرح تفریق کرنا ہے، یعنی مواد اور چیزوں میں اس طرح فرق کرنا ہے کہ مشابہ یعنی ملتی جلتی اور غیر مشابہ اشیاء کو الگ الگ گروہوں میں
تقسیم کر دیا جائے، یعنی ملتی جلتی چیزوں کو ایک گروہ میں اور اس سے جو الگ ہیں وہ ان کو دوسرے گروہ میں، جن کی آپس میں خصوصیات الگ ملتی ہیں ان کو دوسرے میں، یعنی اس تفریق کا مقصد ذہن میں پیدا شدہ خصوصیات کو واضح طور پر ظاہر کرنا ہے۔ اب خصوصیات کیا ہیں جو ان کے الگ الگ ہیں، وہ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے نا، کہ یہ چیز اس میں یہ خاصیت ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں ہے، اس کو ظاہر کرنا ہے۔ نیز اس ترتیب کو باضابطہ طور پر قلم بند کرنا، یعنی اب ہم جب اس ترتیب کو جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے ان میں مشابہت اور عدم مشابہت، اس کو جب ہم قلم بند کرتے ہیں تاکہ آئندہ اس کی اصل صورت میں برقرار رکھا جا سکے، اس کی وہ پھر الگ الگ ہم اس کو کرتے ہیں تو وہ ترتیب جو ہے ان کو الگ الگ جو کیا ہے وہ اصل صورت میں اس کو برقرار تبھی وہ رہے گی نا۔ اگر ہم صرف بیٹھے سوچتے رہیں گے تو پھر تو وہ نہیں، کبھی ہمیں بھی بھول جائے گی اور دوسرے لوگوں تک بھی نہیں پہنچے گی۔ اس طریقہ تقسیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تقسیم شدہ مواد کی شاخوں میں باہمی تعلق برقرار رہے، یعنی اب وہ جو تقسیم شدہ چیزیں ہیں ان کو پھر جو مزید تقسیم ہے، جیسے میں نے لائبریری سائنس کی آپ کو شاخیں بتائی ہیں، ان کی شاخوں کا پھر آپس میں تعلق برقرار رہے۔ ایک آپ کو میں ادنیٰ سی بات بتاتی ہوں، لائبریری میں جب ہم مواد خریدتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اس کا ایکوزیشن سیکشن، جو مواد منگواتا ہے ایکوائر کرتا ہے۔ ایکوزیشن سیکشن جو ہے اس کو رجسٹروں میں اس کا اندراج کرتا ہے، اس کو مہریں لگاتا ہے، اس کے اوپر کارڈز لگاتا ہے، اس کو پاکٹس لگاتا ہے۔ یہ اس کو کرنے کے بعد وہ اس کو بھیجتا ہے ٹیکنیکل سیکشن میں، وہاں پہ اس کی درجہ بندی ہوتی ہے اور کیٹالاگنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ درجہ بندی اور کیٹالاگنگ کے عمل سے گزرنے کے بعد اس کے اور جو کچھ اس کو لگنا ہوتا ہے، نمبر لگنے ہوتے ہیں، وہ لگنے کے بعد درجہ بندی نمبر لگتے ہیں، اس کے کیٹالاگ کارڈز بنتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ اپنی الماریوں میں کر دی جاتی ہیں، اپنی جگہوں پہ سیٹ کر دی جاتی ہیں۔ اب یہ اس کے بعد سرکولیشن سیکشن کے حوالے ہو جاتی ہیں۔ سرکولیشن سیکشن کون سا سیکشن ہوتا ہے؟ سرکولیشن سیکشن وہ ہوتا ہے، سرکولیشن کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا جانا اور آنا، سرکولیٹ کرنا، جیسے ہمارا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے، دل کی طرف جاتا ہے اور پھر دل صاف کرتا ہے، پھر واپس پورے باڈی کو بھیجتا ہے، پھر اس طرح۔ اب یہ کتابوں کی سرکولیشن جو ہے یہ اپنے ہمارے اسٹوڈنٹس کو یا ہمارے قارئین کو، پڑھنے والوں کو ایشو ہونا، ان کے پاس جانا، ان کا پڑھنا اور ان کا واپس آنا، پھر یہ سرکولیشن سیکشن میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور مزید سیکشن، اب یہ ساری جو سیکشن میں تقسیم ہے یہ لائبریری سائنس کی برانچز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح خصوصیات ساریوں کی، سب کی الگ الگ کام الگ ہیں، خصوصیات الگ ہیں۔ اب یعنی اس حد تک اس کو ہم تقسیم کر دیتے ہیں کہ مزید اس کی تقسیم ناممکن ہو۔ مدرجہ بالا تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لائبریری سائنس کے حوالہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ درجہ بندی سے مراد کسی کتب خانے کے کتابی اور غیر کتابی مواد کی ایسی ترتیب ہے جس سے علمی مواد کو اس کے باہمی تعلق کی بنا پر، یعنی آپس میں تعلق کی بنا پر اس طرح ترتیب وار رکھا جا سکے کہ علم کی ایک شاخ دوسری شاخ سے ملتی جائے، ٹھیک ہے نا، علم کی ایک شاخ دوسری شاخ سے ملتی جائے۔ ہم جب لائبریری سائنس کی کتابیں رکھیں گے پھر ان کے نمبر ہوتے ہیں، کس کے بعد کون سا نمبر آتا ہے، کون سی اس کی برانچ کے بعد کون سی برانچ آتی ہے، اس طرح رکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی ہم کیٹالاگنگ کی کتاب رکھ رہے ہیں، کبھی ہم کلاسیفیکیشن کی رکھ رہے ہیں، کبھی ہم ریفرنس کی رکھ رہے ہیں، نہیں، ایک کی کتاب میں ایک جگہ اور وہ جس کے بعد جو برانچ آتی ہے اس کو ہم رکھیں گے۔ لائبریری کے عملہ قارئین کا وقت تاکہ لائبریری کے عملہ اور قارئین کا وقت بچ سکے اور لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ قارئین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس سبجیکٹ کی الماری ہے، اس میں ہمیں یہ کتابیں ملنی ہیں، تو وہ اسی کے پاس جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ایسے گھومتے پھریں، دیکھتے پھریں اور ان کا بہت سارا ٹائم ضائع ہو جائے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بیٹا آپ ان ڈیفینیشنز کو یاد کریں، یاد کرنے کے بعد آپ ان کو پہلے یاد کریں، پھر آپ 5 ٹائمز کاپی پہ لکھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کو لکھنے کے بعد زبانی لکھیں، لکھ کے آپ مجھے سینڈ کریں گے، یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔